السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تبارک و تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر جلوہ فروز خانقاہ نقشبندیہ کی ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت سید اظہار الاسلام صاحب قبلہ بڑے حضرت اور اندور سے تشریف لائے، ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے جامعہ شریفیہ کے سینئر حضرت حافظ و قاری مفتی سید محمد صابر علی صاحب قبلہ اور تمام علماء کرام، ائمہ کرام اور حاضرین مجلس۔ ہم اور آپ قادری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ناندورہ کے زیر اہتمام مدرسہ فیضان اولیاء کے اس سالانہ اجتماع اور جشن دستار بندی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محب گرامی حضرت حافظ و قاری انتسام حسین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں اور حضرت نے مجھے اس عنوان پر گفتگو کا حکم دیا ہے۔ میرا عنوان ہے ترقی یافتہ دور اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت و ضرورت۔ گفتگو کے لیے مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے ترقی یافتہ دور کا مفہوم، دوسرے 10 منٹ میں انشاءاللہ دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور ضرورت، اور پھر اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، یہ آخری کے 5-10 منٹ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں حق کہنے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترقی یافتہ دور، ترقی یافتہ دور سے عام طور پر جو ذہن جس طرف تبادر کرتا ہے وہ ٹیکنالوجی کی ترقی، ذرائع ابلاغ کی ترقی، اور دور جدید کا میں اس کا ایک بڑا حصہ بھی ہے۔ لیکن جس تناظر میں ہم دور جدید کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ دور یہ دنیاوی دور یہ اپنی آسائشوں، لذتوں اور لطف اندوزی کا یہ انتہائی عروج کا دور ہے۔ ترقی یافتہ دور سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہم رابطے کے لیے خطوط کا استعمال کرتے تھے، کسی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خط لکھے جاتے تھے، پھر اسے پوسٹ آفس باکس میں ڈالا جاتا تھا، پھر وہ خط سفر کرتا ہوا پہنچتا تھا، پھر اس کا جواب آتے آتے ہفتہ 10 دن لگ جاتا تھا، اور اب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ ترقی یافتہ دور سے ہماری مراد یہ نہیں ہے۔ ترقی یافتہ دور سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی وہ لذتیں، دنیا کی وہ مسرتیں اور دنیا کی وہ چکا چوند جس کی طرف اسلام نے بہت پہلے توجہ دلائی تھی،
जिस हुस्न, दुनिया के जिस हुस्न की तरफ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात ने बहुत पहले मुसलमानों को आगाह किया था, वो ऐन वही दौर है जिसमें हम जी रहे हैं। हम वो खा रहे हैं, खाने के नाम पर हम वो खा रहे हैं जो माजी में बादशाहों को नसीब नहीं था। हमारी रिकाबी में, हमारी प्लेट में वो लज्जतें मौजूद है कि चिकन की अगर आप उसके पकाने के और उसके पकवान के और डिशेस के नाम अगर जानना चाहे तो अगर माजी के नवाब, माजी के उज़रा और माजी के बादशाह चिकन को अगर ज्यादा से ज्यादा 10 तरीकों से पकाना जानते होंगे, लेकिन आज एक आम इंसान 50 तरह से चिकन पकाकर खा रहा है। लज्जतों की इंतहा है। जो हम पहन रहे हैं, जो हमारा लिबास है, तारीख की किताबें पढ़िए, माजी में शहजादियों को, महारानियों को, बादशाहों को, शहजादों को इस लिबास के हुस्न का 10वां हिस्सा और 100वां हिस्सा भी नसीब नहीं था। पहनने की लज्जतें, खाने की लज्जतें, आसाइशें, जितना आरामदेह हमारे घर का सोफा और हमारे घर का बिस्तर है, ये माजी के बादशाहों को भी इतना नर्म और नाजुक बिस्तर नसीब नहीं था। उन लोगों की जिंदगियां 50% जिंदगी उनके अंधेरे में गुजरती थी। बादशाह अपने वक्त का अकबर आजम भी और शाहजहां भी इस एक फोकस की जितनी रोशनी रात में मुयस्सर नहीं कर सकता था। तरक्की याफ्ता दौर का मतलब ये है कि ये वो लज्जतें हैं, वो आसाइशें हैं जो हमारे और खुदा की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। शैतान उनके लिए भी था, हमारे लिए भी है। नफ्स उनके लिए भी था, हमारे लिए भी है। लेकिन माजी के लोगों के लिए जो नहीं था और हमारे लिए जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा है, ये दुनिया का हुस्न, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की आसाइश, दुनिया का मजा। माजी में बताते हैं, तारीखों में मरकूम है कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए, लुत्फ अंदोजी के लिए क्या करते थे। तो हर गांव में एक पेशावर किस्सा गो हुआ करता था, जो रात के वक्त फुर्सत के वक्त बैठ जाया करता था और लोग उसके पास जाके दास्तान, कोई माहिर होता था उसके पास बैठकर दास्तानें सुना करते थे। और अलीफ लैला का जो जिक्र है उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जब लोग थक हार के तो वो क्या करें, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता था कि वो उसको समीर बोला जाता था, किस्सा गो। उसके पास बैठ जाया करते थे, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाया करता था। इसके अलावा कुश्तियां हुआ करती थी और हर दौर में लोग अपने अपने एंटरटेनमेंट का सामान उनके लिए हुआ करता था। लज्जतों के नाम पर, लज्जतों के नाम पर पूरी दुनिया सिमटे हुए हमारे हाथ में मोबाइल है। दुनिया की हर लज्जत इसमें कैद है। इसलिए आप जब उसको स्क्रॉल करते हैं रील्स को, तो उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको एक ही तरह की रील नहीं आएगी, बल्कि वो आपके इस्तेमाल के बाद वो एल्गोरिदम ये जांच लेगा कि आपका मजा किस तरफ है और फिर उस मजे के तहत वो आपको रील्स रिकमेंड करेगा। आप उलझे रहें, ऐसे उलझे रहेंगे आप कि यकीन जानिए ये आम बात है, कोई नई बात नहीं कि आप 10 मिनट के लिए मोबाइल उठाना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि 20 मिनट हो गए, 10 मिनट इजाफी कहाँ गए पता नहीं। ये लज्जतें, ये मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे और हमारे दीन के, हमारे और हमारे खुदा के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। और मेरा गुमान तो ये कहता है कि शायद शैतान अभी फिलहाल थोड़ा उसको सुस्ताने और आराम करने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि उसने एल्गोरिदम्स और खुद कार ऑटोमेटिक सिस्टम इतने उसने समाज के अंदर पैदा कर दिए कि उसको खुद ज्यादा हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये तरक्की याफ्ता दौर है जो हमारे लिए चैलेंज बना हुआ। अब इसके पीछे का नताइज क्या है? इसके पीछे का नताइज ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने भी और हमारी आने वाली नस्लों के सामने भी, वो ये है कि हम फितनों के दौर में तो दाखिल हो चुके हैं, और ये फितनों का दौर वो दौर
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق قرب قیامت کا دور جو فتنوں کا دور ہوگا تو وقت سے برکت ختم ہو جائیں گے، ایک نشانی اس کی. اور وقت سے برکت کا شکوہ اگر ہم جیسے عمر رسیدہ لوگ یا کچھ عمر گزار کر کرنے والے اگر کریں تو ٹھیک ہے. میں بچوں کی زبان سے بھی یہ بات سنتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. مطلب وقت واقعی تیزی سے گزر رہا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قرب قیامت کا وقت ہوگا، فتنوں کا وقت ہوگا، دور ہوگا، تو وقت ایسے گزرے گا سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسے جیسے آگ لگی اور بجھ گئی. 2025 جا رہا ہے، دسمبر کے آخری ہفتے میں ہم گزر رہے ہیں، 2026 آنے والا ہے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے جس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور فتنوں کا جب ہوگا تو ایمان کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس طرح ایمان کی حفاظت گویا آگ کو ہاتھ میں لینا اتنا مشکل اور ناممکن کام ہے، ایمان کی حفاظت. اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو مومن ہوگا بندہ، صبح ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا. صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا. یعنی ایمان پر بھی خطرہ، اخلاق پر بھی خطرہ، اور یہ خطرہ جو ہے وہ لذتوں کی شکل میں بھی ہے. اور اس کے بعد کفر کی جو کوششیں ہیں، باطل کی جو کوششیں ہیں، وہ اس پر مستضاد ہے. تو یہ دور جدید کی میں نے وضاحت کیا. اب بچوں کی تعلیم و تربیت کے مرحلے میں آتے ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہم کیا نظم کریں گے اور کیسے کریں گے؟ جو لذتیں دنیا کی ہمارے کو گھیرے ہوئے ہیں، ان لذتوں کو پورا کرنے میں، ان لذتوں کو پورا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جتنی ہماری جدوجہد ہے، اور ہم خود جو ان لذتوں کا شکار ہے، تو اب اس لذتوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے ہماری توجہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے ہٹ چکی ہے یا کم ہو چکی ہے. یا اگر ہے بھی تو ہمارا ذہن اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کا صحیح فہم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کیا ملحوظ رکھیں. میں اگر کسی صاحب سے یہ سوال کروں یا مجلس میں یہ سوال کروں کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا بولنا تو فضول ہے، کیونکہ 15 سال ہوتے ہوتے تک بچہ والدین کے قابو سے باہر ہو جاتا. 10-12 سال کا اگر ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پوترا بھی ہو سکتا ہے، بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، گھر کے بچے ہیں، ان کی دین و تعلیم و تربیت کی آپ کو فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماتحت اسے کیا ہے. اور اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، اولاد کی بھی پرسش ہوگی. کیا تعلیم و تربیت کا نظم تھا. تو سوال اگر یہ موٹا کیا جائے کہ دین تعلیم و تربیت کا مطلب کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، بچے کے اندر کیا خوبیاں پیدا ہونا چاہیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے مسلمان بھی چند جملوں میں اس کا بہترین اور واضح خاکہ دے سکیں. خیر، میں یہ تصور دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہے تو ہمیں کن موضوعات پر اور کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے. تو سب سے پہلی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 چیزوں پر فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی نظام رکھا ہے تو وہ 3 بڑی چیزوں پر مشتمل ہے. ایک عقل ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے عقل. دوسرا جذبات، دل. اور تیسرا اس کا جسم یعنی قوت عمل. یہ 3 چیزیں انسان کا خاصہ ہے، عقل، دل اور اس کی قوت عمل. عقل کی تربیت کے لیے اب ہمیں اپنے بچوں کی انہی تینوں چیزوں کی تربیت پر توجہ کرنا ہے. عقل کی تربیت بچے کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. بچہ ہمارا جو شعور کی منزلیں طے کر رہا ہے، جو اس کو سمجھ آ رہی ہے، تو اس کی سمجھ وہ کیسی ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اس کے اندر کیا سمجھ پیدا ہو رہی ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کے اندر جو عقل کا شعور آنا چاہیے، تو اس کے اندر عقل کے شعور میں یہ بنیادی طور پر ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، کائنات کا ایک خدا ہے. یہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، انسانوں کا پیدا ہونا، مر جانا،
اور یہ پوری نظام ہستی کا چلنا یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ہونے سے ہے۔ یہ شعور اگر ہمارے بچے میں آ رہا ہے، اور بہرحال آئے گا، آقا علیہ السلام فرماتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مومن پیدا ہوتا ہے۔ کافر کے گھروں میں بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں، مشرکین کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ کافروں کے جو بچے ناسمجھی میں مر جائیں گے، ناسمجھی کی عمر میں جن کافر اور مشرکوں کے بچوں کا انتقال ہوگا، وہ جنتی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو بچے جو پیدا ہیں تو یقیناً وہ خدا کے وجود کا اقرار لیے ہوئے پیدا ہیں، لیکن یقین یعنی یہی ترقی یافتہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ بحث ہو رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور وہ بحث وائرل ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، جواب ایک دو جملوں میں نہیں ہے خدا ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہے، طویل بحث ہے۔ جب بحث ہو رہی ہے ملحدوں کی طرف سے، دہریوں کی طرف سے، ناستکوں کی طرف سے، ریشنلسٹ لوگوں کی طرف سے جو دلیلیں دی جا رہی ہے، کیا وہ آپ کے بچے کی دماغ کو متاثر نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے۔ تو جب وہ کر سکتی ہے تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہمارے بچے کے اندر کون سا سافٹ ویئر انسٹال کر رکھا ہے جس سے وہ ایسے وائرس سے وہ بچ سکے؟ تو بچپن میں تربیت کی شکل میں، تعلیم و تربیت کی شکل میں ہی ہمارے بچوں میں ایسا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے، ایسا دینی جذبہ اور ایسا دینی شعور اور دینی عقیدہ ان کے اندر انسٹال کرنا ہے کہ جاوید اختر جیسے کتنے بھی واہیات وائرس آ جائے ان کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ دینی تعلیم و تربیت میں بنیادی چیز اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ جو شعور کی منزلیں طے کر رہا ہے، وہ شعور کی منزلوں کے اندر کہیں خدا پر تو شک کا اس کے اندر معاملہ نہیں ہے؟ کیا وہ دنیاوی اعتبار سے صرف یہی کھاؤ پیو اور ختم ہو جاؤ، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کون مر رہا ہے، کس نے دیکھا جنت کیا ہے، کس نے دیکھا قبر میں کیا ہوتا، کہیں ایسی باتیں تو نہیں کر رہا ہے؟ قبرستان لے جاؤ، ہم سننی ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں پر لے جاؤ، فاتحہ پڑھو اور کہو بیٹا اگر ہمارے ماں باپ نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اس قبر کے اندر وہ مزے میں ہوں گے، یا یہ کہ ہماری دعاؤں سے اللہ ان کے حالات بدلے گا، ان کے لیے دعا کرو، یہ دادا جان کی قبر ہے، ان کے لیے دعا کرو، ہماری دعا کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے گا۔ یہ عقیدہ اس کے اندر ڈالنا ہے۔ یہ دینی تعلیم و تربیت کی منزلیں ہیں، یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بس ہو جائے گا، ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہوں گے، ورنہ بہرحال قیامت میں ہمارے سے پوچھا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا۔ تو خدا پر عقیدہ، رسالت پر عقیدہ، آخرت پہ عقیدہ، یہ عقائد ان کے اندر پختہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہوئی دماغ سے تعلق، شعور سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں۔ پھر دوسری جو خصوصیت انسان کی میں نے بتائی ہے، وہ خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے اسے اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، جو اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، جس کے اندر محبت کرنے کا جذبہ ہے، جس میں نفرت کرنے کا جذبہ ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کا دل وہ اللہ کی محبت میں دھڑکنے لگے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے لگے، وہ اولیاء کرام کی محبت میں دھڑکنے لگے، وہ دین کی حقانیت میں دھڑکنے لگے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اور پھر جب اس کا عقل اور شعور وہ دینی تربیت کے زیر اثر ہوگا، جب اس کا اخلاق، جب اس کے دل کے حالات، اس کے احساسات اور جذبات وہ دینی پیرائے کے تحت اس کی تربیت ہوگی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ وہ بہترین شکل میں ایک مومن، ایک کامل اور ایک بہترین مسلمان اور بہترین اور پیارا امتی بن کر وہ بچہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، جو دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد آپ کی بخشش کا، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے، کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ پہلا وہ عمل کہ مرنے والا اپنی زندگی میں مال ایسی جگہ خرچ کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس مال سے فائدہ اٹھاتے رہے، ثواب جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پانی کا انتظام کر دیا غریبوں کے لیے،
کھانے کا نظم کر دیا، یا کوئی بھی ایسا کام کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے رہے. تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کے مال سے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا عمل کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کسی کو اچھی بات بتا دے. مفتی صاحب نے کیا پیارا عنوان بنا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے پیاری بات کس کی؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جس نے کسی کو اچھی بات بتا دی اس دنیا کے اندر اور پھر لوگ اس پر عمل کرتے رہے. یہ مرنے والا مر گیا، اس کی بات پر جب تک عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ قبر میں سے ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور تیسری بات، نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے. تو جو نیک اولاد جس کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے سوچا تھا، آپ نے باتیں سنی تھی، علماء کی صحبت اٹھائی تھی اور ایک پلان بنایا تھا، ایک منصوبہ بنایا تھا اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے سدھرنے سنورنے کے لیے، اپنے اخلاق کو، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے بدلا تھا. لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے موبائل میں پڑے رہتے اور ہماری سنتے نہیں. ارے کہاں سے سنیں گا؟ آپ کے خود ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ بول رہے موبائل رکھ. آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، وہ کیسے بدلیں گے؟ آپ خود نماز کو نہیں جاتے اور آپ بولیں گے میرا بیٹا نماز ہی نہیں بن رہا ہے. تو اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے اخلاق کو بدلا تھا اور پھر آپ کا بچہ نیک اور صالح ہوا تو آپ مر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا. تو یہ دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت. اب میں تیسرے مرحلے میں گفتگو کے آتا ہوں جو تھوڑا حساس ہے. یہ باتیں جتنی کرنے میں اچھی لگ رہی نا، عمل میں لانا اتنا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جو عرض کیا، ہم لذتوں کے دور میں جی رہے ہیں. ہر طرف لذتیں ہیں، ہر طرف چکا چوند ہے. ہمارے لباس، ہم دن رات لباسوں کی حسن میں دن میں ایک دو مرتبہ فلپ کارٹ اور امیزون کھول کے دیکھتے ہی یہ کپڑے کون سے چل رہے ہیں، جوتے کیسے آ رہے ہیں، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کھانے کے لیے کیا بنا آج، کل کیا بننا چاہیے، کتنا اچھی ڈش بننی چاہیے، کتنے مزے. تو کھانے پہننے کی جو لذتوں کا دور ہے، اس دور کے اندر یہ اتنا حساس ٹاپک معمولی نہیں ہے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے. اس کے لیے ہمیں بہت سنجیدہ ہو کر مشترکہ کوشش کرنا پڑے گی. یہاں کھڑے رہ کر چند باتیں آپ تک پہنچا دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ایک ایکو سسٹم بنانا ہوگا. ایکو سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا ایسا نظام ہو کہ جس کے درمیان ہمارا بچہ ہو، اور وہ ایکو سسٹم ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے تحت چیزیں پروان چڑھتی ہے. مثال کے طور پر جو پھل یا جو فروٹ کشمیر میں اگتے ہیں، کیا وہ یہاں پر اگ سکیں گے؟ وہ یہاں نہیں اگ سکتے. یا جو فصلیں اور جو پھل یہاں پائے جاتے ہیں، یہاں اگتے ہیں، وہ کشمیر میں نہیں اگ سکتے. کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ جو ایکو سسٹم ہے، جو ماحول ہے، جو آب و ہوا ہے پھلوں کی پیداوار کے لیے، تو سیب کشمیر میں اگے گا. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں ناندورا کی سرزمین پر سیب کے باغ لگانے کے لیے، سیب کے باغ ناندورے میں نہیں لگ سکتے، وہ کشمیر میں ہی لگیں گے. اور آپ کشمیر میں کتنی بھی کوشش کر لیں آموں کے درخت لگانے کے لیے، آموں کے باغ لگانے کے لیے درخت لگ جائے گا آرٹیفیشل، دو چار سیب یہاں بھی اگ سکتے چھوٹے سے جھاڑ پر. لیکن میں بتا رہا ہوں سیب کا باغ لگانے کی بات. یا اسی طریقے سے آم کا باغ کشمیر میں نہیں لگ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا سسٹم ویسا نہیں ہے، ایکو سسٹم نہیں ہے. تو یہ جو میں دینی اور تعلیم کی تربیت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جو بچے ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں، ایسے بچے، ہماری نسل ایسی نسل کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جنہیں دیکھ کر ہمارے دلوں کو سکون ملے. ورنہ پچھلے 2-4 دن پہلے جب ہم یہاں سے گزرے تھے، سندل کا بہترین ڈی جے لگا ہوا تھا. ڈی جے باہر لگا ہوا تھا کیونکہ سندل کا تھا، اور اس میں جو لائٹنگ تھی وہ ہری تھی. کیوں؟ کیونکہ سندل تھا. اور ناچنے والے اور قوالیاں بج رہی تھی اور ناچنے والے نوجوان ناچ رہے تھے، سب مسلمان تھے. آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی؟ نہیں مل رہی تھی. تو
ایسی نسل ایسی قوم پیدا کرنا جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے پورا ایکو سسٹم لگے گا، اور ایکو سسٹم پر بات کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ وقت مناسب نہیں ہے. چند باتیں عرض کرتا ہوں. اس میں سب سے زیادہ جو مرکزی اور بنیادی کردار ہوگا اور ہونا چاہیے وہ ہمارے مساجد کا ہونا چاہیے، ہمارے ائمہ کا ہونا چاہیے. اور ہمارے ائمہ کے پاس ایک ایسا شاندار نصاب اور ایسا سلیبس ہونا چاہیے جس کے تحت وہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج رکھ سکے. ساتھ ہی ساتھ والدین کی اس سلیبس میں اور اس نظام میں شمولیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو گھر پر بھی انگیج رکھ سکیں. اور پھر جب بچہ صبح میں اٹھے تو اسے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اس کے نظر کے سامنے آئے، اس کے عمل میں آئے. وہ باہر نکلے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات اس کے نظر میں آئے. پھر جب وہ مدرسہ جائے، مکتب جائے، جب سونے کے لیے آئے تو پورا سسٹم یعنی اس کا 24 گھنٹہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ارشادات اور تعلیمات کے مطابق گزرے گا تو اسے ایکو سسٹم کہیں گے. یہ مذہبی ایکو سسٹم ہے. اور یہ جو امام یا جو محلہ یہ ایکو سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا، قسم خدا کی یقیناً وہاں دیکھیں گے آپ کہ وہی صالح اور وہی پاکیزہ کردار نوجوان اور بچے ہمیں پھلتے پھولتے اور بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات کو سنجیدگی سے سمجھ لیا جا رہا ہوگا. اور اس پر ایک اور دعوت ہے تمام مکاتب کے علاوہ تمام مدارس اور جامعات کی کہ وہ اس کی رہنمائی کریں، اس کی سرپرستی کریں. خانقاہیں ہمارے جو جامعات ہیں یہ اس کی سرپرستی کریں. اور یہ ایکو سسٹم اس طریقے سے اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. اور مفتی صاحب کی گفتگو سے میں نے اپنے عنوان کو جوڑنے کی کوشش کی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اسکالرس کی گفتگو کی شان ہی یہ ہوتی ہے. ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے عام شخصیت نہیں ہے. یہ جہاں حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، یہ ایم ایس سی فزکس ہیں. ایم ایس سی فزکس بی ایڈ. ایم ایس سی فزکس کا مطلب وہ فزکس جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایم ایس سی فزکس کیا ہوتا ہے. تو ایسی شاندار شخصیت یہ اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں عطا کی ہے. تو جو اسکالرس ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں کئی جہتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی پیاری عنوان کے تحت آپ نے آیت کریمہ پڑھی تھی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ بھی ہمارے